اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ موت کے بارے میں آدمی 4 طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو اس دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتے ہیں اور جن کو موت کا ذکر بھی اس وجہ سے اچھا نہیں لگتا کہ اس سے ان کی دنیا کی لذتیں چھوٹ جائیں گی، اور ایسا شخص موت کو کبھی یاد نہیں کرتا، اور اگر کبھی کرتا بھی ہے تو برائی کے ساتھ، اس لیے کہ دنیا کے چھوٹنے کا اس کو افسوس ہوتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تو ہوتا ہے مگر ابتدائی حالت میں ہوتا ہے۔ موت کے ذکر سے اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہوتا ہے اور اس سے توبہ میں پختگی بھی ہوتی ہے۔ یہ شخص بھی موت سے ڈرتا ہے، مگر نہ اس وجہ سے کہ دنیا چھوٹ جائے گی، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کی توبہ نہیں ہوئی۔ یہ بھی مرنا نہیں چاہتا کہ اپنے حال کی اصلاح کر لے اور اس کی فکر میں لگا ہوا ہے، تو یہ شخص موت کے ناپسند کرنے میں معذور ہے، اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد میں داخل نہیں ہوگا جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ملنے کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ملنے کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ شخص حقیقت میں اللہ جل شانہ کی ملاقات سے کراہت نہیں کرتا، بلکہ اپنی کوتاہیوں سے ڈرتا ہے۔ اور اس شخص کی مثال شخص کی سی ہے جو محبوب کی ملاقات کے لیے اس سے پہلے کچھ تیاری کرنا چاہتا ہو تاکہ محبوب کا دل خوش ہو۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ یہ شخص اس کی تیاری میں ہر وقت مشغول رہتا ہو، اس کے سوا کوئی دوسرا مشغلہ اس کو نہ ہو، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر بھی یہ پہلے جیسا ہے، یہ بھی دنیا میں مشغول ہی ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو عارف ہے اور اس کی توبہ کامل ہے، اور یہ لوگ موت کو محبوب رکھتے ہیں اور اس کی تمنائیں کرتے ہیں، اس لیے کہ عاشق کے لیے محبوب کی ملاقات سے زیادہ بہتر وقت کون سا ہوگا۔ موت کا وقت ملاقات کا وقت ہے۔ عاشق کو وصل کے وعدے کا وقت ہر وقت خود ہی یاد رہا کرتا ہے، اور وہ کسی بھی وقت اس کو نہیں بھولتا۔ یہی لوگ ہیں جن کو موت کے جلدی آنے کی تمنائیں رہتی ہیں، اور وہ اسی قلق میں رہتے ہیں کہ موت آ ہی نہیں چکتی کہ اس دنیا کے گھر سے جلد خلاصی ہو۔ جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے کہ مومن کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت جب قریب ہوا تو وہ فرمانے لگے، محبوب احتیاط کے وقت آیا، جو نادم ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ یا اللہ، تجھے معلوم ہے کہ ہمیشہ مجھے فقر گناہ سے زیادہ محبوب رہا، اور بیماری صحت سے زیادہ پسندیدہ رہی، اور موت زندگی سے زیادہ مرغوب رہی۔ مجھے جلدی سے موت عطا کر دے کہ تجھ سے ملوں۔ اور چوتھی قسم جو سب سے اونچا درجہ ہے ان لوگوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقابلے میں تمنا بھی نہیں رکھتے، اور وہ اپنی خواہش سے اپنے لیے نہ موت کو پسند کرتے ہیں اور نہ ہی زندگی کو، کہ یہ عشق کی انتہا میں رضا اور تسلیم کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں۔ بہرحال موت کا ذکر ہر حالت میں اجر و ثواب ہے کہ جو شخص دنیا میں گم ہے اس کو بھی موت کے ذکر سے اس کی لذتوں میں کمی آئے گی، اور کچھ نہ کچھ تو دنیا سے کنارہ کشی پیدا ہی ہوگی۔ اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یعنی اس کے ذکر سے اپنی لذتوں میں کمی کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو سکے۔ ایک حدیث میں ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اگر جانوروں کو موت کے متعلق اتنی معلومات ہو جتنی تم لوگوں کو ہے تو کبھی کوئی موٹا جانور تم کو کھانے کو نہ ملے، موت کے خوف سے دبلے ہو جائے۔ اور سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازہ میں گئے۔ جب قبر پر پہنچے تو دیکھا کہ ابھی تک قبر تیار ہی نہیں ہوئی تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ایسے لگتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی تھی، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کو کریدنے لگ گئے اور آقا کریم نے سر اٹھایا اور 2-3 بار فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی جب اس دنیا کے آخری اور آخرت کے پہلے مراحل میں ہوتا ہے تو آسمان سے سورج کی طرح کہ انتہائی سفید چہروں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور ان کے پاس جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے۔ وہ آ کے اس آدمی کی آنکھوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں موت کا فرشتہ آ کر اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے پاکیزہ روح، اللہ کی بخشش اور رضامندی کی طرف نکل۔ اس کی روح آرام سے بہتی ہوئی یوں نکل آتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکل آتا ہے، اور جنت کے فرشتے اس روح کو موت کے فرشتے کے ہاتھوں میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہنے دیتے، بلکہ وہ فوراً اسے وصول کر کے جنت والے کفن اور خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے روئے زمین پر کستوری کی عمدہ ترین خوشبو جیسی مہک آتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر اوپر جاتے ہیں آسمانوں کی طرف، اور وہ فرشتوں کی جس جماعت اور گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ اسے دنیا میں جن بہترین ناموں سے پکارا جاتا تھا، وہ فرشتے ان میں سب سے عمدہ نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، یہاں تک کہ وہ اسے پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھلواتے ہیں۔ ان کے کہنے پر دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پھر ہر آسمان کے مقرر فرشتے اس روح کو اوپر والے آسمان تک چھوڑ کر آتے ہیں۔ اسی طرح اسے 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے نامہ اعمال والی کتاب میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے اس کو اسی سے پیدا کیا ہے، اسی لیے میں اس کو اسی میں لوٹاؤں گا اور پھر اس کو دوسری مرتبہ اسی سے نکالوں گا۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر جب اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ آدمی تمہارے اندر مبعوث کیا گیا تھا وہ کون ہے؟ اور بعض جگہ پہ یہ بھی آتا ہے اس میت کو، اس شخص کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروائی جاتی ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اسی پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس اس کی طرف جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آنے لگتی ہے۔
اور تا حد نظر اس کے لیے قبر کو فراغ کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، اس کے پاس ایک انتہائی حسین و جمیل، خوشپوش اور عمدہ خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے، تمہیں ہر اس چیز کی بشارت ہو جو تمہیں اچھی لگے، یہی وہ دن ہے جس کا تیرے ساتھ وعدہ تھا۔ وہ قبر والا پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو ایسا چہرہ لگتا ہے جو خیر کے ساتھ آتا ہے۔ وہ جواباً کہتا ہے، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ وہ کہتا ہے، اے میرے رب کائنات، قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل اور مال کی طرف لوٹ سکوں۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر آدمی جب اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے آتے ہیں، ان کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، وہ آ کر اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں موت کا فرشتہ آ کر اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے خبیث روح، اللہ کے غصے اور ناراضگی کی طرف نکلا۔ وہ اس کے جسم میں بکھر جاتی ہے۔ پھر فرشتہ اسے یوں کھینچتا ہے جیسے کانٹے دار سلاخ کو تار اوون میں سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ جب فرشتہ اسے نکال لیتا ہے تو دوسرے فرشتے اس روح کو اس کے ہاتھ میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہنے دیتے، بلکہ وہ اسے فوراً ٹاٹوں میں لپیٹ دیتے ہیں، اور روح زمین پر پائی جانے والی سب سے گندی بدبو اس سے آتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر اوپر کو جاتے ہیں۔ وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، یہ خبیث روح کس کی ہے؟ اس آدمی کو دنیا میں جن برے ناموں سے پکارا جاتا تھا وہ ان میں سے سب سے برا اور گندا نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، یہاں تک کہ فرشتے اسے پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں اور دروازہ کھلوانے کا کہتے ہیں، لیکن ایسے بدبخت کے لیے آسمانوں کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اس کے بعد اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے، اور دو فرشتے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے میں تو نہیں جانتا۔ وہ پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے میں تو نہیں جانتا۔ آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ پس وہاں سے اس کی طرف جہنم کی حرارت اور بدبو آنے لگتی ہے۔ اس کی قبر اس پر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور ایک انتہائی بد شکل، بد صورت، گندے لباس والا بدبودار آدمی اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تجھے ہر اس چیز کی بشارت ہو جو تجھے بری لگتی ہے، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو ایسا چہرہ ہے جو شر کے ساتھ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں تیرا برا عمل ہوں۔ وہ قبر والا کہتا ہے، اے میرے رب، قیامت قائم نہ کرنا۔ لیکن میرے عزیزو، یہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، کچھ ایسے اللہ کے ولی، اللہ کے پسندیدہ بندے بھی ہیں جن سے قبر میں سوالات ہی نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو شہید ہوگا، جو جنگ لڑتے ہوا اللہ کے راستے میں اپنی جان اس نے اللہ کو نذرانہ پیش کر دی، تو جب وہ قبر میں جائے گا تو اس کے بارے میں تو میرے آقا کریم کی حدیث بھی ہے کہ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بارے میں دوسرا وہ جو اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ہو، اور تیسرا جو مرض طاعون سے فوت ہو گیا، اور چوتھا جو طاعون کے زمانے میں طاعون کے علاوہ کسی مرض سے فوت ہونے والا جبکہ وہ اس پر صبر اور ثواب کی امید رکھنے والا ہو، اور پانچواں صدیق، ان سے بھی قبروں میں سوال و جواب نہیں ہوگا، اور 6
جو چھوٹے بچے جن کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے، اور 7واں جمعے کے دن یا رات میں مرنے والا، وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا، اور 8واں ہر رات کو سورہ ملک پڑھنے والا شخص، اور اس کے ساتھ ایک جگہ پر یہ بھی ہے کہ سورہ ملک کے ساتھ ساتھ سورہ سجدہ کو بھی پڑھنے والا ہو۔ سورہ سجدہ قرآن مجید کے 21ویں پارے کی زینت ہے، اور یہ کوئی بہت بڑی سورت نہیں ہے، 30 آیات کی ہے۔ اور اگر ہو سکے تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، سبھی لوگ، سبھی بھائی بہنیں، بچے بچیاں سورہ سجدہ اور سورہ ملک کو لازمی رات کو پڑھ کے سویا کریں، ان دونوں کی بہت فضیلت ہے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما دے جن سے قبر میں اور آخرت میں کوئی سوال نہیں ہوگا، اور بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے حبیب کے صدقے جنت عطا فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل پر اثر انداز ہو جائے، اس کی اور اس کے ساتھ ہی ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم